हेलो गाइस, औसाक में आपका खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। तो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो जिसका नाम है रियल हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट हज़रत ईसा पार्ट 1 बाय RH नेटवर्क। तो गाइस, RH नेटवर्क को भी सब्सक्राइब करो, उनका भी ओरिजिनल वीडियो देखो और फिर आपको मेरा रिएक्शन भी देखना है। और जो भी सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसा वीडियो लेकर आते रहता हूँ मैं सामने, जो भी हिडन वीडियो रहती लेकर आते रहता हूँ। रीच बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, सो बिना किसी देरी के बिस्मिल्लाह करते हैं वीडियो। RH नेटवर्क गाइस, सब्सक्राइब करो दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा इतिहास के किसी इंसान को फॉलो किया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त के हमारी दुनिया के आबादी के हिसाब से जो दो सबसे बड़े मज़हब हैं, यानी जो दो सबसे बड़े रिलीजन हैं जिनको ईसाई और इस्लाम के नाम से जाना जाता है, उन दोनों ही रिलीजन्स के लोग न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों ही मजहबों के लोगों के बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी अलग अलग राय भी पाई जाती हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों तरह के लोग अपने अपने हिसाब से यानी अलग अलग तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का आखिरी नबी माना जाता है, क्योंकि जाहिर है हज़रत ईसा के बाद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया था। और जहाँ तक सवाल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है तो उनका ताल्लुक तो बनी इसराइल से था ही नहीं। आपको बताते चलें कि पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बीच का जो दौर है वो लगभग इतिहासकारों की तरफ से 500 साल का बताया जाता है। और इन 500 सालों में इस बीच में कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स किसी दौर में बनी इसराइल कौम में हज़रत इमरान बिन हाशिम नाम के एक नेक और परहेजगार इंसान हुआ करते थे। इनके हद से ज़्यादा नेक और इबादत गुजार होने की वजह से ही कौम बनी इसराइल की नमाज की जो इमामत थी वो भी इनकी जिम्मेदारी में ही आ चुकी थी। इसके अलावा इनकी जो वाइफ हुआ करती थी वो भी बिल्कुल अपने शौहर की तरह हद से ज़्यादा पारसा और नेक हुआ करती थी। ये दोनों ही मियाँ बीवी मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुआ करते थे। मगर इन दोनों के लिए परेशानी की बात ये थी कि अभी तक इनके घर पर कोई भी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी जो वाइफ थी वो हमेशा परेशान रहा करती थी और अक्सर इबादतों के बाद खुदा से अपनी औलाद के लिए दुआ किया करती थी और फिर इस दुआ के कबूल होने का इंतज़ार किया करती थी। एक दिन की बात है कि जब ये अपने घर के आंगन में बैठी हुई थीं तो इन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने छोटे से बच्चे को अपनी चोंच के ज़रिए से खाना खिला रहा है। ये चीज़ इनके दिल पर जाकर लगी और एक बार फिर से इसी हालत में ही इनको अपने पास औलाद ना होने का मलाल होने लगा। ऐसी हालत में ही इन्होंने खुदा से दुआ की और खुदा ने इनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद ही इनको ये एहसास होना शुरू हो गया कि शायद अब वो उम्मीद से हो चुकी हैं, यानी अब वो हामला हो चुकी हैं। साहिब औलाद होने के एहसास से ये इतनी ज़्यादा खुश हुई कि इन्होंने फ़ौरन ये नज़र मान ली कि जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूंगी, यानी वो हमेशा मस्जिद अक्सा की खिदमत में लगा रहेगा। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके शौहर यानी हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया। और कुछ दिनों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो दरअसल एक लड़की थी। वैसे तो एक लड़की भी उनके लिए किसी एक लड़के से कम नहीं थी, मगर उनको अफसोस इस बात का था कि आखिर अब उनकी नज़र कैसे पूरी होगी, क्योंकि वो सोच रही थीं कि आखिर एक लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत कैसे करेगी। मगर लड़की पैदा होने की वजह से इनको जो मलाल हुआ था वो खुदा ने ये कहकर ख़त्म कर दिया कि हमने तेरी लड़की ही कबूल कर ली और इस लड़की की वजह से ही तेरा ख़ानदान भी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक करार पाया। दूसरी तरफ हज़रत इमरान की बीवी ने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा और खुदा से ये दुआ की कि मैं मरियम को और इसकी आने वाली औलादों को शैतान के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। फिलहाल दोस्तों, वो छोटी बच्ची यानी हज़रत मरियम जब समझदारी की उम्र को पहुँची तो ये मुद्दा उठा कि आखिर मुक़द्दस हैकल को
کس کی ذمہ داری میں دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے مقدس ہیکل کے کاہنوں کی تو یہی خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ کہ جن کا نام عیشا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا جب مقدس ہیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے ہی سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دن بھر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عیشا کے ساتھ سو سکیں۔ فی الحال حضرت مریم دن و رات خدا کی عبادت میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھیں۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے، نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کا قاصد یعنی کہ سندیش لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ کچھ وقت اور گزرا اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگیں، اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح کی ان کے اوپر تہمت لگائیں گے، کس کس طرح کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس ہیکل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئیں۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھیں اس کو آج کے دور میں بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ اے مریم غمگین نہ ہو، تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گے، بس تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔
لہٰذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں، مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی، ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔ بار بار اس اللہ کا قدرت ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ರೋಫ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ। اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے خدا کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا، وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئیں اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑیں۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئیں تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ اے مریم، یہ تو نے کیا عجیب کام کر دکھایا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بدچلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تو نے کیا کر ڈالا ہے۔ لہذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے، مگر خدا کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہیں اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم، اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کی پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، اسی لیے ان کی پیدائش کی خبر چند دنوں کے اندر ہی اس دور میں پوری دنیا کے اندر آگ کی لپٹوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کو اس دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف خدا کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کی ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز انجیل اور عیسائیوں کی کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے جس کا جنم ملک شام میں ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے فوراً اچھی خوشبوؤں کا ایک بڑا تحفہ لے کر اپنا ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکیں۔ بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا قافلہ جب ملک شام پہنچا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو کہ جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا۔ یہ سن کر یہودی فوراً حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیروڈیس کو دی۔ ہیروڈس کہ جس کو ہیروڈ دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ فوراً پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً اس ایرانی قافلے کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ایرانی قافلے کی ساری بات سننے کے بعد اب تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ایرانی قافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کریں اور تفتیش کرنے کے بعد جو رزلٹ نکل کر آئے اس سے مجھ کو بھی آگاہ کریں۔ لہٰذا ایرانی قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ لہٰذا وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوؤں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ ہیروڈ دی گریٹ یعنی کہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور وہ اس بچے کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ فوراً اس بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے کر چلی جائیں۔
इस बात से आगाह करके वो ईरानी काफिला हेरोडस के महल में जाने की बजाय चुपके से अपने इलाके में यानी ईरान की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ हजरत मरियम भी अपने बेटे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की खातिर उनको बैतुल मुक़द्दस से लेकर अपने अजीज़ों के यहाँ यानी कि मिस्र की तरफ निकल गईं और उसी इलाके में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने लगीं और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में वापस लेकर आई थीं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 13 साल हो गई थी। फिलहाल दोस्तों ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूरे इतिहास पर बनाई गई सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से लेकर उनकी 10 से 13 या 15 साल तक की ज़िंदगी को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में क्या झगड़ा रहता है। इन तीनों ही मजहबों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किस तरह से माना जाता है। ये भी जानेंगे कि आखिर इस बारे में इतिहास क्या कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था या फिर नहीं चढ़ाया गया था, और अगर नहीं चढ़ाया गया था जैसा कि इस्लाम धर्म में माना जाता है तो आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में कब, कैसे और क्यों वापस आएंगे। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। माशाल्लाह। तो गाइज ये वीडियो था बहुत ही नॉलेजेबल था, बहुत कुछ मालूम पड़ा। मैं भी थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम पड़ा, मतलब थोड़ा मालूम था पहले से, बट और थोड़ा ज़्यादा मालूम हुआ। तो बहुत ही उम्दा वीडियो था। माशाल्लाह माशाल्लाह। RS नेटवर्क भाई को सब्सक्राइब करो और मुझे भी सब्सक्राइब करो गाइस, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहे तुम्हें। तो और एक बात की, ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना क्रिश्चियनिटी में है, मगर नज़रिया चेंज है। उन लोग उनको खुदा का बेटा बोलती, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा मानती हैं थोड़े जने क्रिश्चियंस में। तो हमारे इसमें यह है कि उन पैगम्बर रहते हैं, ही इज़ अ प्रॉफिट, जिनके ऊपर है जो बाइबल नाजिल हुई, इंजील। तो गाइस ये वीडियो था, और क्या बोलूँ मैं, जैसा काफ़ी है। ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पार्ट 2 भी बना दूँगा। थे अल्लाह अकबर, बहुत नॉलेज मिल रही, इजाफा हो रहा है नॉलेज में। अगर तुमना भी नॉलेज में इजाफा करना है तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो लगाते रहे तुम्हें बार ऐसे ही, ठीक है। तो अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।